جب مولا کو تلوار لگی، امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے تھے تو اطمینان سے فرمانے لگے، پہلے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا حسن تمہارے نانا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو مجھے بتایا تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ زخم میری شہادت کا سبب بنے گا۔ لے کے چلے مولا علی کو گھر کی طرف۔ جیسے ہی گھر قریب آیا نا تو فرمایا بیٹا مجھے اب زمین پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے جاؤں گا۔ جب مسجد سے لے کے چلے تھے 2 قدم چل کے فرمانے لگے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خندق فتح کیا ہے، بڑے بڑے مار کے جس علی نے سر کر دیے ہوں، وہ علی فرما رہے ہیں میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ طے کر لیا تھا نا مولا نے کہ مجھے جانا ہے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موت کی تمنا کی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ وہ تنہا ہو گئے تھے۔ ایک جناب زہرا نے حسنین کو اپنے سرانے بٹھایا اور بچوں سے کہا میں دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا۔ حسنین، زینب، ام کلثوم بی بی، ننھے بچے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے۔ جناب زینب 4 سال کی ہے نا جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے، تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اماں بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اماں دعا کریں گی، ہم الہی آمین کہیں گے۔ تو جیسے ہی جناب زہرا نے دعا کی نا، بچوں نے چیخ مار کے روئے، گریہ کیا، اور دعا یہ تھی اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو قریب کر دے۔ یہی انداز اجرکم اللہ، یہی انداز مولا علی کا بھی ہے۔ اب جانا چاہتے ہیں علی، اب علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جس دنیا میں میرا نبی نہ ہو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ میں اب حسن جانا چاہتا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ قالین بچھایا گیا، علی کو قالین پر لٹا کر بچوں نے قالین اٹھایا ہے۔ وہ علی جو مسجد میں 2 قدم نہیں چل پائے نا، جیسے ہی گھر قریب آیا فرمان لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو، میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا۔ تو امام حسن نے فرمایا بابا 2 قدم گھر رہ گیا ہے۔ فرمایا زینب مجھے ایسے دیکھ نہیں پائے گی، میری بچیاں مجھے نہیں دیکھ پائیں گی۔ پھر فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اب گھر قریب آ گیا، ان سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ چاہنے والوں سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام نے فرمایا بابا یہ دروازے تک چھوڑیں گے، یہ چاہنے والے ہیں۔ فرمایا بیٹا میری خبر گھر پہنچ گئی ہوگی، کہیں میری بچیوں کے رونے کی آوازیں، میں کہوں گا مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال، جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے، شب شہادت ہے، مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے، مولا یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، علی کی بیٹیاں فریادیں کریں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ وہ علی جو رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے نا کہ بیٹا رو نہیں۔ امام حسن کو کہا بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ نہیں کرو۔ حضرت عباس سے کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ مولا حسین کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا۔ جو علی رستے بھر بیٹوں کو ٹوکتے رہے، کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود علی رو دیے۔ علی مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زینب کو سینے سے لگا کے روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا۔ امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ بھائی جاؤ طبیب کو لے کر آؤ۔ طبیب آیا، طبیب نے مولا کے زخم کو دیکھا، ایک گوسفند ذبح کروایا، گوسفند ایک بھیڑ ذبح کروایا، پھر ایک رگ نکال کر مولا کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد اوزار طباوت کو جمع کرنے لگا۔ وہ جو سامان، جو چیزیں طبیبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسے لپیٹنے لگا۔ اب سب بچے طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور طبیب ہے جو جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو امام حسن کی آواز آئی بھائی میرے بابا کے بارے میں بتاؤ، کیا کہتے ہو میرے بابا کے لیے؟ تو نحیف سی آواز میں کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں۔
علی سے کہیں کہ وصیتیں کریں۔ مولا امام حسن نے فرمایا کوئی ایک ایسی بات بتا دو جس سے میرے بابا کی تکلیف کم ہو جائے۔ کہنے لگا بدن میں زہر سرایت کر گیا ہے، وہ جو تلوار زہر میں بجھا کر ماری گئی ہے وہ زخم میں زہر سرایت کر گیا ہے، اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو زہر کا اثر کم ہو جائے گا، کچھ زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ جائیں گے۔ ابھی یہ خبر کوفے میں عام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ غلام نے جا کے دروازے پر دیکھا تو وہ روتا ہوا اندر آیا اور امام حسن سے آ کر کہا مولا دروازے پر ایک منظر ہے۔ جب امام حسن دروازے پر گئے تو کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے۔